خون کے آنسو رونے کو جی کرتا ہے جب ہم اپنے نادان مسلمان بھائی بہنوں کے عقائد کو جب ہم سنتے ہیں پیارے نبی کے سلسلے میں. جیسے ہم نے کہا اللہ کی نبی کی تعریف کرنے کا مطلب ان کے پاس یہ ہے اللہ کے سارے اختیارات پیارے نبی کو دے دیے جائیں, اللہ کے سارے حقوق پیارے نبی کو دے دیے جائیں. ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب زیر تعلیم تھے اس وقت کی بات ہے, ہر سال جب حج کا موسم ہوتا ہے, حج کے موسم میں حاجی حضرات جو وہاں تشریف لاتے ہیں, بعض حاجی حضرات پوسٹ مین بن کے آتے ہیں, یعنی کم علمی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے حاجی حضرات جو آتے ہیں لوگ انہیں خطوط دیتے ہیں, لیٹرز دیتے ہیں. کس کے نام؟ کہا کہ پیارے نبی کے نام وہ خطوط لکھتے ہیں, کہا کہ جا کے پیارے نبی کے پاس سے پہنچا دینا. تو کیا ہوا کہ ایسے ہی خطوط کا ایک مجموعہ ایک تھیلی میں رکھا ہوا ہمارا ایک ساتھی کو جو بقیع کے قبرستان میں نگرانی کر رہے تھے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ملا, ایک تھیلی ملی ان کو, اور اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ خطوط ہیں, کچھ لیٹرز ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس. ہمارے اس ساتھی کو تھیلی ملی, وہ لا لیے اور لا کر انہوں نے میرے حوالے کی. وہ سعودی تھے, کیونکہ سارے خطوط ہندی میں اردو میں لکھے ہوئے تھے. جو اردو میں لکھے ہوئے خطوط تھے وہ میں نے خود پڑھے. اکثر خطوط پیارے نبی کے نام, سارے خطوط پیارے نبی کے نام لکھے ہوئے, اکثر خطوط لیڈیز اور عورتوں کے لکھے ہوئے, سارے خطوط نبی کے نام ہیں. حاجی صاحب بیچارے وہاں گئے ہوں گے پیارے نبی کی قبر کے پاس, پولیس کا پہرا تھا تو وہاں پر ڈال نہ سکے تو لا کے حضرت عثمان کی قبر کے پاس بقیع میں ڈال دیا. سوچا ہوگا کہ داماد ہیں, پڑھ کر میسج سنا دیں گے, پہنچا دیں. ہاں حضرات, کیا ہے اس خون خطوط کے اندر؟ خون کے آنسو رونے کی بات ہے. خواتین ہماری لکھتی ہیں پیارے نبی سے خطاب کر کے, دو چار سطریں پیارے نبی کو القاب سے نوازنے کے بعد, یا رسول اللہ رحم کیجئے, یا رسول اللہ کرم کیجئے, یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے, یا رسول اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیے, یا رسول اللہ میرے شوہر کے کمائی میں برکت عطا کیے, یا رسول اللہ ہماری فیملی میں فلاں بیمار ہے اسے شفا دیجئے. بعض خواتین نے اپنے نجی مسائل کو ایسے لکھا تھا, والعیاذ باللہ. رحم کرنے والے پیارے نبی, معاف کرنے والے پیارے نبی, گناہوں کو رزق دینے والے پیارے نبی, کہاں ہیں ہم؟ اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں. جو جرم اہل کتاب نے کیا, وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہ جانی. اللہ کے سارے حقوق اور اختیارات لے کے ہم نے پیارے نبی کو دے دیے. علامہ الطاف حسین حالی نے یوں ہی نہیں کہا, سچی بات کہی. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. حضرات کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دین کے نام پہ کن عقائد کو ہم نے دلوں میں بسا رکھا ہے, اور ان عقائد کے ساتھ ہم اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور دنیا میں عزت و سربلندی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ تو وہ عقائد ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو نازل کرنے والے, اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے والے عقائد ہیں. توبہ کرو ان عقائد سے, لوٹو سچے دین کی طرف, لوٹو کتاب و سنت کی طرف, لوٹو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں صحیح تصورات, صحیح عقائد کی طرف. اللہ کا حق جانو, اللہ کی معرفت حاصل کرو, اللہ کی قدر کرو, پیارے نبی کے حقوق کو جانو, اللہ کے حقوق اللہ کو دو, پیارے نبی کے حقوق پیارے نبی کو دو, اور للہ پیارے نبی کی رسوائی کا باعث نہ بنو. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.